السلام علیکم پیارے دوستوں، وہ کون تھا ایپیسوڈ 2۔ خاکسار کو دانش کہتے ہیں۔ دانش اس نے دوبارہ اس انداز میں پلکیں جھپکانی شروع کر دیں جیسے کسی بھولی بسری بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات غمازی کر رہے تھے کہ وہ میرا نام سن کر کسی بے چینی سے دو چار ہو گیا تھا۔ راکھ کے ڈھیر میں کہیں کوئی چنگاری ضرور دبی ہوئی تھی جس کی تلاش میں اس کی کشادہ پیشانی پر ابھرنے والی شکنیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ گمسم کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، دانش، یہ نام میں پہلے بھی کہیں سن چکا ہوں، لیکن کب، کہاں اور کس سلسلے میں یہ یاد نہیں آ رہا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہا، لیکن اس کی شخصیت مجھے بہرحال پر اسرار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے قیام میں ایک روز کا اضافہ کر کے میں نے بوڑھے سے دوبارہ ملنے کی ٹھان لی۔ شاید دوسری ملاقات میں اس کے منہ سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ میری چھٹی حس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ میرے والد کے قاتل کے سلسلے میں کسی نہ کسی راز سے ضرور واقف ہے۔ میں نے پیکٹ اٹھا کر رقم کی ادائیگی کی تو اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ جی نہیں، میں نے اس بار بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا۔ ایک بات دریافت کروں؟ اس نے میری بے رخی کو محسوس کرتے ہوئے معصوم صورت بنا کر پوچھا، کیا میں واقعی سٹھے آ گیا ہوں؟ اس خیال کو ذہن سے نکال دیجیے۔ میں نے اسے ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی عام تندرست اور جوان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روانی میں بات کرتے کرتے یکلخت خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس ضمن میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی آخری فیصلہ کریں۔ آپ کا قیام روپ نگر میں کب تک ہے؟ اس نے میرے جواب پر غور کرنے کی بجائے ایک بار پھر مجھے بہت غور سے دیکھا۔ میں پرسوں صبح واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے دیدہ و دانستہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، گویا کل بھی آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کس سلسلے میں؟ میں نے وضاحت چاہی۔ وہ بات، اس نے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو پیشانی کھجاتے ہوئے سادگی سے جواب دیا، وہ بات جو آج میں بھول رہا ہوں شاید کل یاد آ جائے۔ امید پر تو دنیا قائم ہے۔ میں نے جواب میں مسکرا کر اس سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر کے دکان سے نیچے اتر آیا۔ میرے ذہن میں بدستور بوڑھے کی پر اسرار شخصیت کلبلا رہی تھی۔ کاروباری میدان میں میرا تجربہ گو بڑا مختصر تھا، لیکن میرا واسطہ اب تک ہزاروں افراد سے پڑ چکا تھا۔ بوڑھے کی شخصیت ان سب سے مختلف تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا، لیکن راستے بھر ایک خیال میرے دل و دماغ میں بار بار ابھرتا رہا۔ بوڑھے نے سوت کے کچے دھاگے کا تذکرہ جس انداز میں زور دے کر کیا تھا وہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس دھاگے کے بارے میں کوئی اہم بات بھی ضرور جانتا ہوگا، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اس نے وقتی طور پر اپنی زبان بند کر لی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچا، اگر وہ کوئی اہم راز مجھے بتانے کا خواہش مند تھا تو پھر اس نے گریز سے کام کیوں لیا؟ کیا اسے کسی بات کا اندیشہ لاحق تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے مجھ سے دوبارہ ملاقات کی بات کیوں کی؟ وہ میرا نام سن کر کیوں چونکا تھا؟ میں واپسی میں تمام راستے اسی بوڑھے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اپنی رہائش پر پہنچ کر میں نے ایک ضروری فون کال کی، والدہ سے گفتگو کی، پھر لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں بوڑھے کے خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا تصور جونک بن کر میرے وجود سے چمٹ گیا تھا۔ پھر میں شاید اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے غنودگی کا شکار ہو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے ہوشیار کیا۔ میں جماہی لیتا ہوا بستر سے نیچے اترا۔ دیوار گیٹ کلاک پر نظر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں۔ میں سارا دن بے خبر سوتا رہا، دوپہر کے کھانے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ ذہن پر اس وقت بھی ہلکا ہلکا بھاری پن طاری تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر میرا مقامی ملازم، جسے میں نے مکان لیتے وقت ضروری خدمت کے لیے صاحب خانہ کے ذریعے اپنی قیام کی مدت تک کے لیے انگیج کیا تھا،
بڑی مستعدی سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صاحب جی، اس نے مجھے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، آج آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ میں 2 گھنٹہ پہلے بھی 1-2 بار دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ میں عام طور سے اتنی دیر سونے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے آسمان پر گرے بادلوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم ایسا کرو، 2 کپ بہت اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اس نے سوال کیا۔ وہ کپ گرما گرم چائے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، زیادہ سوال نہ کیا کرو، غلطی ہو گئی صاحب۔ اس نے قدرے گھبرا کر جواب دیا، دوبارہ صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ آپ نے یہی سمجھایا تھا۔ مقامی ملازم جس کا نام گلزار خان تھا اپنا جملہ مکمل کر کے چلا گیا۔ میں نے حسب عادت ہلکا سا شاور لیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد طبیعت پر طاری تسلمندی خاصی حد تک دور ہو گئی۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر والے کمرے میں آیا تو چائے کی ٹرے پہلے سے گول میز پر موجود تھی۔ گلزار خان بھی سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا اشارہ کیا تو وہ بڑی مستعدی سے چائے تیار کرنے لگا۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر گلزار خان کا ذرا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ 25 اور 30 کے درمیان نظر آتا تھا، صورت شکل سے ذہین بھی لگتا تھا، بات زیادہ کرنے کا عادی تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی دن اس کو غربہ کشتن روز اول با کے اصول کے پیش نظر صرف کام سے کام رکھنے کی تاکید کی تھی۔ چنانچہ اس نے چائے کے 2 کپ تیار کر دیے اور مجھ سے مزید سوال کیے بغیر جانے کے ارادہ سے پر تولنے لگا، تو میں نے اسے روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں باہر کھڑا رہوں گا صاحب، آپ چائے پی کر مجھے آواز دے لینا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ 2 کپ چائے کون پیے گا؟ میں نے سوال کیا، پھر اس سے بیشتر کہ وہ گڑبڑا کر کوئی جواب دیتا، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، 2 کپ چائے تمہارے لیے ہے، آج تم بھی میرے ساتھ چائے پیو گے۔ میری خلاف توقع دعوت پر وہ ایک لمحے کو تذبذب کا شکار ہوا، لیکن پھر اس نے بڑی سعادت مندی سے 2 کپ اٹھایا اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ میں نے کچھ سوچ کر گفتگو کا آغاز کیا۔ صرف 4 جماعت تک پڑھا تھا صاحب، اس نے میری طرف دیکھ کر جواب دیا۔ پھر والد صاحب اللہ کو پیارا ہو گیا تو پڑھائی چھوڑ کر کام سے لگ گیا۔ کام نہ کرتا تو ماں اور بھائی بہن کا پیٹ کہاں سے بھرتا؟ 1 مہینے میں کتنا کما لیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ادھر پگار تنخواہ کا رواج نہیں ہے صاحب، اس نے تفصیل بیان کی۔ سیٹھ لوگ مکان کی چوکیداری کا 100-150 روپے دیتا ہے، باقی اوپر والے کی مرضی ہے کہ وہ سیزن پر کس کو کتنی بخشش دلوا دے۔ ہم لوگ جوڑ جوڑ کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اس کے بغیر گزارا بڑا مشکل ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی 2 وقت کی روکھی سوکھی کا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ تم کسی بڑے ہوٹل میں ملازمت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یوں ہی اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا، وہاں بڑے لوگ اور سیاح وغیرہ ٹھہرتے ہیں، ٹپ اور بخشش بھی زیادہ ملتی ہوگی۔ اس ملازمت کے لیے گھٹ پٹ بھی ضروری ہوتی ہے صاحب، 4-5 جماعت پڑھنے والوں کو کوئی دروازے کے اندر بھی قدم نہیں رکھنے دیتا، سب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ میں گلزار خان کو کچھ دیر کریدتا رہا، پھر ایک موہوم سی امید پر ہزاروں میں اپنے والد صاحب کو پیش آنے والے سانحے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اپنی عافیت اچانک خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہو۔ چائے کا آخری گھونٹ فلک کے نیچے بمشکل اتارنے کے بعد اس نے مجھے عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے دبی زبان میں کہا، صاحب آپ کا تعلق پولیس یا CID سے تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے اس کے اندر پیدا ہونے والی نمایاں تبدیلی کو محسوس کیا۔ ادھر عام لوگ اس بڑے صاحب کی موت کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ گلزار خان نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا، پولیس اور سادہ لباس والوں نے ادھر کام کرنے والوں کو بہت تنگ کیا تھا، جرم کسی نے کیا اور سزا بے گناہ غریب آدمی کو بھگتنی پڑی۔ کوئی چھوٹا آدمی قتل ہو جائے تو سرکاری لوگ ناک پر رومال رکھ کر گزر جاتے ہیں، کوئی سیٹھ یا بڑا آدمی مارا جائے تو پولیس ڈنڈا لے کر ہم جیسے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے صاحب؟ اس نے ایک گھسا پٹا سوال کیا۔ کیا ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی؟ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی گلزار خان؟ میں نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اسے ہمدردی کا اظہار کیا۔
پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس شبے کو بھی دل سے نکال دو کہ میرا تعلق پولیس یا CID سے ہے۔ پھر آپ کو فضارو والے کیس کا دھیان کیسے آ گیا؟ اس نے کسمسا کر کہا، اب تو اس مرنے والے کی ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ چکی ہوں گی۔ گلزار خان کا جواب سن کر میرے دل پر ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے بڑے ضبط سے کام لے کر دبی زبان میں کہا، مرنے والے کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے گلزار خان، گوشت اور ناخن جیسا تعلق۔ میں یہاں سیر سپاٹے کی خاطر نہیں آیا ہوں، اس قاتل کی تلاش میں آیا ہوں جس نے میرے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، مجھے یتیم کر دیا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ میں نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، اگر تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ گلزار خان کے چہرے پر میرے لیے ہمدردی کے جذبے منڈلانے لگے۔ اب ثانیے تک مجھے دوستانہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، آپ نے ادھر آنے میں دیر کر دی صاحب، ورنہ ایک آدمی آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ کون تھا؟ اب کہاں ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مجھے اس کا نام اور پتہ بتاؤ، میں اسے دنیا کے کسی کونے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ خدائی خوار نہ جانے کدھر گم ہو گیا۔ گلزار خان نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب واردات ہوا تب وہ فضارو میں گھومتا پھرتا نظر آتا تھا، پولیس اس کو بھی پکڑ لے گیا تھا۔ سب سے زیادہ پٹائی اسی کی ہوئی، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ بعد میں چھٹ کر آیا تو بڑے یقین سے چھاتی ٹھونک کر بولتا تھا کہ پولیس کا فرشتہ لوگ بھی واردات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بار اس کافر کا بچہ نے مجھے بھی کہا تھا کہ جو کچا دھاگا مرنے والے کے پاس ملا تھا وہی اصل فساد کا جڑ تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچے دھاگے کے حوالے پر چونکا، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ مطلب تو اوپر والا ہی جانتا ہوگا، لیکن اس بدذات نے یہی کہا تھا کہ مرنے والے کا سارا خون وہی کچا دھاگا پی گیا تھا۔ گلزار خان نے کہا، حوالات سے بری ہونے کے بعد وہ اسی قسم کا الٹا سیدھا بات کرتا تھا، پھر کچھ دنوں بعد وہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کے گم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ذات کا ہندو تھا۔ یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ میں نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ وہ جس مکان میں رہتا تھا، اس کے غائب ہونے کے بعد وہاں سے کوری ہانڈیاں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں، کچے سوٹ کے دھاگے کے گولے اور اسی قسم کا سامان ملا تھا جو کسی مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتا۔ سندور اور بیس بدلنے کا سامان بھی پایا گیا تھا۔ کیا پولیس کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا؟ مالک مکان نے اس خدائی خوار کو اڑن چھو ہونے کے بعد پولیس کو آگاہ کیا تھا۔ تھانے کے بڑے افسروں نے بھی پورے روپ نگر کا کونا کونا چھان ڈالا، مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ گلزار خان مجھے تفصیل سے تمام باتیں بتاتا رہا، لیکن میں سوائے اس کے کوئی اور نتیجہ اخذ نہیں کر سکا کہ میرے والد کی موت کسی ایسے چمار ذات ہندو کی حباست کا نتیجہ تھا جس نے سفلی کے گندے عمل کے ذریعے انہیں مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے کی پشت پر یقیناً کسی ایسے دشمن کا ہاتھ رہا ہوگا جو یا تو والد صاحب کا کوئی کاروباری حریف ہو سکتا تھا، یا پھر اس نے کسی ذاتی پرخاش کے پیش نظر سفلی کا عمل کرنے والے کسی ماہر کی خدمت حاصل کی ہوں گی۔ میں نے مختلف زاویوں سے گلزار خان کو ٹٹولا، لیکن کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں معلوم کر سکا جو اصل قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی۔ البتہ میں نے اس کا حلیہ ضرور ذہن نشین کر لیا۔ گلزار خان کے بیان کے مطابق وہ ادھیڑ عمر کا ایک پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس کا فرضی نام سلامت خان تھا، جس کی گردن پر بائیں جانب گہرے زخم کا نشان دور سے نظر آتا تھا۔ والد صاحب کی موت سے کچھ دنوں پیشتر ہی اس نے روپ نگر پہنچ کر نشیبی علاقے میں ایک کمرے کا مکان حاصل کیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت فضارو میں ہی گزرتا تھا، جہاں وہ دونوں وقت کا کھانا بھی کھاتا تھا۔ ویٹروں کو لمبی لمبی ٹپ دینے کا عادی تھا، ہمیشہ قیمتی اور ڈھنگ کے لباس میں نظر آتا تھا، اس لیے کسی کو اس پر کوئی شبہ بھی نہیں ہوا۔ ویسے بھی تفریحی مقامات پر کسی کی ذاتی برادری، اونچ نیچ اور کالے گورے کی کھوج ضروری نہیں سمجھی جاتی، سب اپنے اپنے رنگ و ڈھنگ میں مست نظر آتے ہیں۔
بات چونکہ 1.5 سال پرانی تھی، اس لیے میں نے گلزار خان کے بتائے ہوئے مشتبہ شخص کے بارے میں کوئی چھان بین ضروری نہیں سمجھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بارے میں کوئی تشہیر کروں۔ میری توجہ کا مرکز وہی ایک بوڑھا رہ گیا تھا جس نے میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل مچا رکھی تھی۔ گلزار خان کی فراہم کردہ اطلاع بھی میرے لیے کسی موقع پر کارآمد ہو سکتی تھی۔ ایک کپ چائے کی دعوت کے عوض مجھے کم از کم یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ میرے والد کی موت سفلی کے عمل کا نتیجہ تھی، جس کا شبہ میرے کچھ واقف کار پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن میں وہ اسباب اور وجوہات معلوم کرنے کا خواہش مند تھا جو موت جیسے سانحے کا محرک بنے تھے۔ گلزار خان کو میں نے ایک معقول رقم دے کر تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی اور کے سامنے اپنی زبان نہ کھولے۔ روپ نگر میں میری وہ آخری رات بڑی بے چینی اور کرب میں گزری۔ میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ والد صاحب کی موت کے بہت سارے امکانی پہلو میرے ذہن میں ابھرتے رہے۔ ایک دو ایسے ہندو کاروباری حریفوں کے نام بھی ذہن میں گونجے جن پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن بغیر کسی اہم ثبوت کے کوئی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ والد کی زبانی مجھے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ والد صاحب نے کبھی ان سے اپنے کسی دشمن کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی کاروبار سنبھالنے ایک عرصہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے کسی کو اپنا مخالف یا دشمن نہیں محسوس کیا۔ والد صاحب کے ہندو دوست بھی ہر قسم کا تعاون کرتے تھے۔ کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی نہیں ہوئی جس کی بنا پر کسی پر شک کیا جا سکتا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ گلزار خان نے بیدار ہوتے ہی ناشتے کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے کشمیر ایمپوریم کا رخ کیا۔ میں بار بار خدا سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش بوڑھے کو آج وہ بات یاد آ جائے جو کل اس کے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن کشمیر ایمپوریم میں قدم رکھتے ہی بوڑھے کی جگہ ایک نوجوان کو جھاڑ پونچھ میں مصروف دیکھ کر مجھے پہلا جھٹکا لگا۔ پھر جب میں نے نوجوان سے بوڑھے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مجھے اس طرح حیرت سے گھورنے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ مجھے اس کا وہ انداز گراں گزرا۔ کیا بات ہے؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ غلطی سے کشمیر ایمپوریم میں آ گئے ہیں، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ یہاں کبھی کسی بوڑھے کا کوئی وجود نہیں رہا۔ جب سے یہ دکان قائم ہوئی ہے میں بلا شکت غیر اس کا مالک ہوں۔ میں نے کبھی کسی ملازم کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنی مطلوبہ دکان بھول گئے ہوں۔ وہ میرا جملہ کاٹ کر بے رخی سے بولا، بازار کا ایک چکر لگا لیں، شاید آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے۔ ممکن ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ صرف 24 گھنٹے بیشتر کی بات ہے جب میں نے اسی کشمیر ایمپوریم سے کچھ گفٹ آئٹم خریدے تھے۔ میں نے شوکیس میں رکھی ہوئی اشیاء کی طرف اشارہ کر کے وہاں موجود دوسری شطرنج اور سگار کے ڈبے کا حوالہ دیا تو وہ عجیب انداز میں مسکرا کر بولا، اس قسم کے آئٹم اور بھی کئی دکانوں پر ملتے ہیں۔ کشمیر ایمپوریم سے ملتے جلتے اور بھی کئی نام آپ کو یہاں نظر آئیں گے، لیکن میں پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گزشتہ روز اسی دکان سے خریداری کی تھی۔ میں نے قدرے جھلا کر جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ محترم، آپ بلا وجہ ایک غلط بات پر اصرار کر رہے ہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک گھریلو تقریب کی وجہ سے گزشتہ 2 روز سے یہ دکان بند تھی۔ آپ اپنی تسلی کی خاطر پڑوس کے دکانداروں سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں چکرا گیا۔ بوڑھے کی شخصیت میرے لیے اور زیادہ پراسرار بن گئی۔ میں ابھی اس حیرت انگیز صورتحال سے دوچار تھا جب نوجوان نے میرے چہرے کے تاثرات سے میری ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے پہلی بار مہذب انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی یکسانیت کی وجہ سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ آپ اگر مجھے اپنے مطلوبہ بوڑھے شخص کا تفصیل کلیہ بتائیں
تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میں نوجوان کی بات سن کر اور دل ملا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی وجہ سے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خریدی ہوئی اشیاء واپس کرنا چاہتا ہوں یا اس کے کسی نقص کی نشاندہی مقصود تھی۔ چنانچہ وہ ڈٹھائی اور تجاہل عارفانہ سے کام لے کر مجھے ٹالنے کے بہانے تراش رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بوڑھے کا تفصیلی حلیہ بیان کیا تو وہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر گھورنے لگا، جیسے اسے میرے صحیح العقل ہونے پر بھی شبہ ہو رہا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے زہر خون سے پوچھا۔ کیا آپ اب بھی میری کوئی رہنمائی نہیں کریں گے؟ کون ہو تم؟ اس نے مجھے نفرت سے گھورا۔ کیوں میرے زخموں کو کریدنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے سنجیدگی سے وضاحت چاہی۔ کیا تم اس بوڑھے سے فضول باتیں مت کرو، نوجوان نے غصے کا اظہار کیا۔ اگر میرے والد کے ذمہ تمہاری کوئی رقم واجب الادا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ گڑے مردے پھیرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تو کیا؟ میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا، میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، نوجوان نے سرد اور سپاٹ آواز میں جواب دیا، ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے والے کی روح پر کوئی بوجھ رہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ تم سے پہلے بھی 1-2 آدمی پرانا حساب نکال کر سامنے آ چکے ہیں۔ میں نے کسی سے کوئی دستاویز، کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ جس نے جو رقم بتائی وہ خاموشی سے ادا کر دی۔ میں تمہیں بھی مایوس نہیں کروں گا، لیکن اس طرح کسی مرنے والے کا مذاق اڑانا نہیں۔ میں نے اس کی بات کسی حد تک سمجھتے ہوئے جلدی سے معذرت خواہ لہجہ اختیار کیا۔ میں تمہارے پاس کسی پرانے حساب کتاب کی غرض سے نہیں آیا، لیکن میں نے تھوڑے توقف سے بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چل کر وہ پیکٹ بھی دیکھ سکتے ہو جو میں نے ابھی تک نہیں کھولا۔ ہو سکتا ہے اس پر تمہاری دکان کی کوئی ایسی نشانی موجود ہو جو تمہیں میری بات کا یقین دلا سکے۔ نوجوان کچھ دیر مجھے غیر یقینی نظروں سے گھورتا رہا، پھر دکان بند کر کے میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ گفٹ پیک پر لگے اسٹیکر کو دیکھ کر اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ خاصی دیر تک وہ اسے الٹ پلٹ کر پوری توجہ سے دیکھتا رہا، پھر ایک سرد آہ بھر کر بولا، یہ سب میرے لیے بے حد حیرت انگیز ہے، ناقابل یقین حد تک۔ کیا آپ کو اب بھی کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے وضاحت کی۔ میں آپ کے بیان کی تردید نہیں کروں گا، لیکن ذرا سوچئے، کوئی شخص مرنے کے 10 سال بعد اس دنیا میں کس طرح واپس آ سکتا ہے؟ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہندوؤں کے ہاں آواگون کو بھی مانا جاتا ہے۔ ایک بات دریافت کر سکتا ہوں؟ پوچھئے۔ کیا پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے والد مرحوم کو کسی نے زندہ دیکھا ہو؟ جی نہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، مرنے والے کا خوابوں میں نظر آنا اور بات ہے، لیکن وہ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر تیزی سے فون کی طرف لپکا۔ میں اس کی اضطرابی کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کسی کے نمبر ڈائل کیے، پھر وہ مدھم آواز میں 1 منٹ کسی سے گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ میرے قریب آ کر بولا، میں نے ابھی پڑوسی دکاندار کو فون کیا تھا، اس نے جو بات کہی وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا بیان ہے کہ کل صبح کچھ دیر کے لیے میری دکان کھلی تھی، لیکن اپنی مصروفیات سے فرصت ملنے کے بعد جب وہ مجھے دیکھنے کی خاطر باہر آیا تو اس نے دکان کو مقفل پایا۔ نوجوان نے کسمساتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے کسی بزرگ سے مل کر سب کچھ بیان کرنا ہوگا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ بزرگ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کی روح کسی وجہ سے بے چین ہو، اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے جواب دیا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھی حالات انسان کو ڈھلمل یقین صورتحال سے بھی دوچار کر دیتے ہیں۔ خدا کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اگر میرے مرحوم باپ کی روح کسی سبب مضطرب ہے تو شاید بزرگ کی دعا سے اسے قرار آ جائے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔
میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے آپ کے والد کی موت کن حالات میں ہوئی تھی؟ ان کی موت حادثاتی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا کشمیر ایمپوریم سے مرنے والے کو کسی قسم کا کوئی خاص لگاؤ تھا؟ جی نہیں، عجیب لہجے میں بولا۔ آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہوگا کہ کشمیر ایمپوریم کا ان کی زندگی میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مرنے والے کے مشاغل کیا تھے؟ میں نے یوں ہی ایک سوال کیا تو اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس نے مجھے تیز نظروں سے اس انداز میں گھورا جیسے میرے سوال نے اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہو۔ ایک ثانیہ کے لیے وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر نارمل نظر آنے لگا۔ میں نے موضوع بدل کر اسے چائے کی پیشکش کی، جسے اس نے رد کر دیا۔ پھر وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر گفٹ بیگ کو ایک بار پھر بڑی توجہ سے دیکھا۔ آپ اگر چاہیں تو اسے یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں نے سنجیدگی سے پیشکش کی۔ کیا میں آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ خاکسار کو دانش کہتے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرایا، دانش کبیر۔ کبیر، اس نے پلک جھپکاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کا اشارہ معروف صنعت کار سیٹھ کبیر احمد کی طرف ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک کو محسوس کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ وہی کبیر احمد جو 1.5 سال قبل اسی تفریحی مقام پر ہوٹل ہزاروں میں پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے تھے۔ پولیس آج تک نہ موت کا سبب دریافت کر سکی، نہ قاتل یا قاتلوں کا کوئی سراغ لگا سکی۔ گویا روپ نگر میں آپ کی آمد اسی سلسلہ کی ایک کڑی سمجھ لیجیے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میری خواہش ہے کہ اپنے باپ کی موت کے مسئلے کو حل کر سکوں۔ آپ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام اور میرے والد کی موت کے حوالے نے اسے کسی ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ الجھن کیا تھی، میں یہ جاننے کے لیے مضطرب ہو گیا، لیکن میں نے دانستہ اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ مسٹر دانش، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے آپ کی میرے والد کی روح سے کیا باتیں ہوئی تھیں؟ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کے والد کی حادثاتی موت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ میرے والد کی پراسرار موت کو صرف 1.5 سال گزرا ہے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر مسکرا کر پوچھا، آپ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ درست ہو۔ بہرحال آپ اگر کسی وجہ سے بتانا پسند نہیں کر رہے تو میں بھی اصرار نہیں کروں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا مقصد آپ کی دل شکنی نہیں تھا، میں نے تھوڑے توقف سے جواب دیا۔ بے کم و کاست وہ تمام باتیں یاد کر کے دہرا دی جو میرے اور بوڑھے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بار بار بدلتا رہا۔ وہ میری باتوں کو پوری توجہ اور دھیان سے سن رہا تھا۔ سوت کے کچے دھاگے کے حوالے پر بھی وہ چونکا۔ میں نے بات ختم کی تو اس نے میری نگاہوں میں دور تک جھانکتے ہوئے دریافت کیا، کیا سوت کے دھاگے والی بات کے بعد انہوں نے کچھ اور نہیں کہا تھا؟ جی نہیں۔ آج آپ کس مقصد سے آئے تھے؟ آپ کے والد نے اشاروں کنایوں میں مجھے ایک انوکھے انداز میں دعوت دی تھی۔ میں نے وضاحت کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بات کل ان کے ذہن سے نکل گئی تھی شاید آج ان کی یادداشت میں واپس آ جائے۔ میں نے تھوڑے توقف سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جن حالات کے تحت آپ کی دکان میں گیا، آپ کے والد کی روح اور میرے مابین جو گفتگو ہوئی، اس کے پیش نظر میں اب بھی یہی کہوں گا کہ وہ میرے والد کی پراسرار موت کے کسی اہم راز سے ضرور واقف ہوں گے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میرے والد کی موت کو 10 سال گفتگو کی تفصیل بتانے کا اصرار آپ نے ہی کیا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کے والد کی روح کچے سوتی دھاگے کا حوالہ دے سکتی ہے تو موت کے اسباب سے بھی واقف ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ایک خاص موڑ پر پہنچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ممکن ہے آپ کے والد نے نسیان کے مرض کی جو بات کی تھی وہ درست ہو؟ میں نے نوجوان کو کھنگالنے کی خاطر معنی خیز انداز اختیار کیا۔
یہ بھی کریم کے آس ہے کہ کسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا ہو۔ ایک روح کو کسی سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اس نے دبی زبان میں کہا۔ نسیان والی بات وہ دیدہ و دانستہ نظر انداز کر گیا۔ اس کا جواب تو وہی روح دے سکتی ہے۔ میں نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا، پھر رک کر بولا، آپ سے ایک درخواست ہے۔ جو باتیں آپ نے مجھ سے بیان کی ہیں اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کیجیے گا۔ کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میرے مرحوم والد کے سلسلے میں مقامی لوگ کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں۔ میری جگہ آپ ہوتے تو شاید آپ بھی اسی انداز میں سوچتے جو میں سوچ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی بات لوگوں کے علم میں آئی تو اس کا منفی اثر میرے کاروبار پر بھی پڑے گا۔ کیا آپ میرا تماشا بننا پسند کریں گے؟ میں آپ کی باتوں کی گہرائی سمجھ رہا ہوں، میں نے دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ مطمئن رہیں، میں خود بھی کسی قسم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں گا کہ میں آج شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس نے انکساری سے کہا۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ میری باتیں سن کر اس کے دل و دماغ میں کچھ اتھل پتھل ضرور ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اسے کریدنے کی خاطر پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی موت کس حادثے کا نتیجہ تھی؟ میں ان کی باتوں کو یکسر بھلا چکا ہوں۔ اس نے سر دہا بھری۔ اب نہیں، بار بار دہرانے سے حاصل بھی کیا ہوگا؟ اس کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میں نے اسے زیادہ مجبور کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی کہ بوڑھا اور اس کا نوجوان بیٹا دونوں کسی نہ کسی ایسی بات سے ضرور واقف تھے جو میرے والد کی موت کا مسئلہ حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ روپ نگر سے روانگی سے بیشتر میں نے گلزار خان کو بھی نوجوان کے سلسلے میں ٹٹولا، لیکن وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ بتا سکا کہ اکثر سیاحوں کے ساتھ بحیثیت مزدور وہ کشمیر امپوریم پر گیا تھا۔ اس نوجوان یا اس کے گھر والوں کے بارے میں اسے کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں نے روپ نگر سے رخصت ہوتے وقت گلزار خان کو مزید کچھ رقم بطور امداد دی اور یہ آفر بھی دی کہ اگر وہ چاہے تو میرے پاس ملازمت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ روپ نگر سے واپسی کے بعد میں کاروباری مصروفیات میں الجھ گیا۔ والدہ کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ کاروبار سے جو وقت ملتا وہ میں والدہ کی تیمارداری اور دل جوئی میں صرف کرتا تھا۔ ہمارے پاس خدا کے شکر سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ والد صاحب کی جدائی کا احساس میری والدہ کو اندر ہی اندر زنگ کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میرے علاوہ گھر کے نوکر چاکر اور خادمائیں بھی ان کا خاص خیال رکھتی تھی، مگر ان کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جب بھی ان کے پاس ہوتا وہ کسی نہ کسی بہانے گھما پھرا کر میری شادی کا ذکر چھیڑ دیتی تھی۔ اس روز بھی میں ان کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ جب انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، دانش بیٹے، آج میں شادی کے سلسلے میں تمہارا حتمی فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ کیوں گناہگار کرتی ہیں امی جان؟ میں نے لاڈ سے کہا، جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے سارے فیصلوں کا اختیار صرف آپ کو ہے۔ میں تو آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کو ہمیشہ اپنے لیے باعث فخر ہی سمجھتا ہوں۔